اب میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم مشیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، جو پورے ملک میں جہاں کہیں بھی کام ہو رہا ہے اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، حضرت سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اسٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام، ملک بھر سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کام کرنے والے ہمارے رفقاء علماء کرام، ائمہ مساجد اور دیگر تمام افراد، تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ سہ-روزہ مشاورتی اجلاس اپنی آخری منزل پہ ہے۔ 3 دنوں میں آپ نے اس موضوع سے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، ضرورتوں کا ادراک کیا، ان کے علاج کے سلسلے میں تجاویز کے بارے میں غور کیا، اور ان سب کا خلاصہ ابھی آپ کے سامنے تجاویز اور اعلامیہ کی شکل میں پیش کر دیا گیا۔ موضوع سے متعلق مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے، اور الحمدللہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ حضرت مولانا متین الحق اسامہ علیہ الرحمہ نے جس بیدار مغزی کے ساتھ دین اور تحفظ دین کے لیے ہمہ جہت محنت کی تھی اور فتنوں کے تعاقب کے لیے پورے طور پر متوجہ تھے اور سب کو جوڑ کر ساتھ لے کر کام کر رہے تھے، ان کے صاحبزادے نوجوان مولانا عبداللہ امیر الحق ان کی قائم مقامی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں اور پختگی عطا فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور میں اپنے اکابر سے، علماء کرام سے یہ اپیل کروں گا کہ اس اہم کام میں اور جو بھی پیغامات لے کر یہ اٹھتے ہیں ان کے تکمیل میں ان کا بھرپور تعاون کریں۔ ابھی جو تجاویز منظور کی گئی ہیں اس میں چند چیزوں کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ وضاحتیں کر دوں۔ اعلامیہ میں یہ 5ویں نمبر پر یہ جملہ ہے کہ یہ اجتماع جملہ مرکزی اداروں کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ تربیتی کیمپ میں اپنے ادارے کے خرچ اور قیام و طعام کے نظم کے ساتھ کسی استاذ کو بھیجیں۔ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ امتحان جس دن ختم ہوتا ہے اسی دن سے 5 روزہ یا 4 روزہ تربیتی کیمپ لگایا جاتا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند اور دیوبند کے دوسرے بڑے اداروں کے فضلاء جو اسی سال دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں یا تکمیلات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ملک بھر سے جو حضرات اس میں شرکت کی خواہش کرتے ہیں ان کو شریک کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے خطوط کے ذریعے درخواستیں بھیج دی جائیں۔ یہ واضح رہے کہ اس میں صرف آپ کو آمد و رفت کا صرفہ برداشت کرنا ہوگا، قیام و طعام کا انتظام دارالعلوم کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس اپیل میں جو قیام و طعام کے نظم کی قید لگائی گئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اپیل کی گئی ہے کہ دارالعلوم سے ایک خصوصی ماہنامہ کا اجرا کیا جائے جس میں معاصر ارتدادی فتنوں کے تعلق سے مضامین و مقالات و فتاویٰ کے علاوہ فتنوں کے سد باب کے سلسلے میں ملک کے تمام صوبوں سے کارگزاری رپورٹ شائع ہو۔ ہمارے پرانے احباب جانتے ہوں گے کہ تقریباً 25-30 سال پہلے دارالعلوم سے ایک 15 روزہ رسالہ آئین دارالعلوم کے نام سے شائع ہوتا تھا،
اور اس کا خاص مقصد یہی تھا، جس میں رد فرق باطلہ سے متعلق و خاص طور سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے کی رپورٹیں اور مضامین آتے تھے، لیکن ملت کی طرف سے جس استقبال اور حفاظت کا تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اس کے پرچے بس فائل کے اندر محفوظ ہوتے چلے گئے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ آج بھی اس کے پرانے رسالے بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ رسالہ شائع کر دینا اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے ماہانہ شائع ہونے والا رسالہ دارالعلوم، جس میں علمی مضامین بھی ہوتے ہیں، احوال و قواعد بھی ہوتے ہیں، فتاوی بھی شائع کیے جاتے ہیں، چند 100 کی تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ اجتماعات ہوتے ہیں، رابطہ مدارس کے اجتماعات ہوتے ہیں اور دیگر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اپیل بھی کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں یہ اپیل انشاءاللہ مجلس شورا میں پیش کر دوں گا، لیکن سوال یہی آئے گا کہ شائع کرنے کے بعد اگر دفتر میں محفوظ رکھنا ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ اپیل کی جا رہی کہ اس طرح کا رسالہ شائع ہو، لوگوں کے اندر طلب بھی ہونی چاہیے اور اس کا آغاز ہونا چاہیے رسالہ دارالعلوم کی خریداری سے، تاکہ معلوم ہو کہ ملت کے اندر کتنی طلب موجود ہے۔ اسی طرح اس میں ایک تجویز آئی ہے کہ مدارس اپنے یہاں تحفظ ختم نبوت کے شعبے قائم کریں۔ بہت مناسب ہے یہ۔ بس 2 طرح سے کام ہوتا ہے، ایک مجلس تحفظ ختم نبوت اور ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا تعلق خاص طور پر کسی مدرسے سے نہیں ہوتا، وہ ایک مستقل شعبہ ہوتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ہے، اس کی گویا ایک شاخ ہوتی ہے۔ اس کا رابطہ براہ راست مرکز سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے فارم حاصل کر کے یا درخواست کے ذریعے دارالعلوم سے ربط پیدا کرنا، وہاں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں رپورٹیں مرتب کرنا، اس کو ماہانہ بھیجنا، ایک کام یہ ہے۔ اور ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت جس کا تعلق ہر ادارے سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ جن صوبوں میں صوبائی مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہے، وہ اپنے کام میں اور زیادہ حرکت پیدا کریں، قوت پیدا کریں، اور جن صوبوں میں یہ مجلس قائم نہیں ہے، وہاں کے نمائندے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ اپنے علاقے میں مشورہ کر کے مجلس تحفظ ختم نبوت کو بھی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو مدارس ہیں، مدارس کے اندر بھی مجلس تحفظ شعبہ تحفظ ختم نبوت قائم کیا جائے، اور رپورٹیں ان کی بھیجی جائیں دارالعلوم دیوبند کے اندر، ڈاک سے بھی، ای میل کے ذریعے، اور جو دارالعلوم کی طرف سے اس سلسلے میں جو ہدایات جاری ہیں ان کو پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تربیتی کیمپ کا جہاں تک تعلق ہے تو بہرحال دارالعلوم میں ایک تعداد کسی نہ کسی حد تک محدود کرنی پڑتی ہے۔ اس سال 500 نمائندے اس کے اندر شریک تھے، جن میں بڑی تعداد طلبہ دارالعلوم کی تھی، اور ملک بھر سے آنے والے تقریباً 300 افراد تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ ضرورت کے وقت اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اتنی زیادہ تعداد نہ ہو جائے کہ جن کا نظم کرنا مشکل ہو جائے، کیونکہ قیام و طعام کا بھی نظم کرنا ہوتا ہے۔ پھر دارالحدیث فوقانی میں ہمارے عام طور سے یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں اطمینان کے ساتھ جتنے حضرات بیٹھ سکیں انہی کی حد تک ہم اس کو محدود رکھتے ہیں۔ ضرورت فی جگہ تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، تو ضرور لوگ شرکت کریں، درخواستیں دیں، لیکن اپنے علاقے سے منتخب افراد کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے درخواستیں بھیجیں۔ کوئی بھیڑ آئے گی تو شاید سب کو شامل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آخر میں یہ جو 3 کتابوں کی ہندی انگریزی ترجمے کی اپیل کی گئی ہے، تو یہ واضح نہیں ہوا کہ اس کی ذمہ داری کسی خاص ادارے کو دی جا رہی ہے یا عمومی اپیل ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں درخواست کی جا رہی ہے۔ یہ عمومی
عوامی اپیل ہے علاقائی زبانوں میں منتقل کریں. اچھا 3 جو یہاں لوگ آئے ہیں بہت اچھا ہے. علاقائی زبانوں میں منتقل کرنے کی ذمہ داری تو ہر علاقے کے لوگوں نے لے لی ہے, اور باقی 3 کتابیں جو حجیت حدیث اور حضرت امیر معاویہ اور روایات اور مہدی کذاب شکیل بن حنیف, مولانا نے بتلایا کہ یہاں موجود لوگوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے, اور ماشاءاللہ اس کا جذبہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ میرے جو تحفظ ختم النبوت سے متعلق بیانات ملک و بیرون ملک میں ہوئے ہیں, تو ہمارے ایک محبت کرنے والے دوست مولانا سید حسن ذیشان قادری نے ان کو مرتب کر کے مواعظ ختم النبوت کے نام سے شائع کیا. ابھی 2-3 مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے. کتاب شائع ہوئی, لیکن ملک کے تقریباً 6-7 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. تمل میں, کنڑ میں, ملیالم میں, ہندی میں, انگریزی میں, اردو میں تو ہے ہی, اور کچھ ترجمے مکمل ہو گئے ہیں, اور انداز یہ کہ انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد 4 کتابوں کا اجرا ہوگا. کام کرنے والے بھی ہمارے اندر الحمدللہ موجود ہیں, جذبہ بھی رکھتے ہیں, عملی جذبہ بھی رکھتے ہیں, خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور یہ ہمارے جذبہ ایمانی کا تقاضا ہے. اس لیے 3 کتابیں جو اس وقت نامزد کی گئی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو واقف کار حضرات ہیں وہ اور کتابوں کی بھی نشاندہی کریں, اور جن کتابوں کے ترجمے کی ضرورت ہو ان کا ترجمہ علاقائی زبانوں میں خاص طور سے, اور جو عام طور پر ہندی اور انگریزی زبانوں میں ان کو ہونا چاہیے. وقت بہت ہو چکا ہے, اور میرے پاس خاص طور سے بہت محدود وقت ہے. مجھے ابھی یہاں سے فارغ ہو کر اسٹیشن جانا ہے, میری ٹرین بھی ہے, اس لیے میں کوئی خاص بات آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکوں گا. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا عبداللہ امین الحق صاحب کو, اور آپ تمام حضرات کو جنہوں نے اپنا لمبا سفر کیا ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہیں, اور 3 دن سے مسلسل اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. یہاں سے آپ جذبات لے کر جائیں گے, جو پیغامات دیے گئے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے. مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بڑی مرتب اور بہت پختہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. 5 جو جذبات کے سلسلے میں اخیر میں انہوں نے بات کی تھی مولانا قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ ایمانی حس, ایمانی حمیت, ایمانی جرأت اور علمی تیاری, رجوع اللہ, یہ ہمارا اس راستے کا زاد سفر ہے, بنیادی چیز ہے. اس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مولانا حذیفہ صاحب نے بڑے مختصر وقت میں جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس سے اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف جذبات سے کام لیں گے اور ہمارے پاس تیاری نہیں ہوگی تو ہم میدان کے اندر جم نہیں سکیں گے. اس لیے موضوع سے متعلق جتنے موضوع ہیں تحفظ ختم النبوت کے دائرے میں آنے والے, چاہے وہ رد قادیانیت ہو, شکیلیت ہو, یا آج کل کے زمانے میں نئے پیدا ہونے والے فتنے ہیں, ان سے مکمل واقفیت ہونی چاہیے, ان کے خیالات سے بھی آگاہی ہونی چاہیے, اور اہل حق کی طرف سے ان کا جواب دینے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں, کیا کیا ہو سکتی, ان سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. جب تک مکمل علمی سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہوگا, ہم اگر میدان میں قدم رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے نفع کے نقصان ہونے لگے. اس لیے علمی صلاحیت پیدا کرنا, کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. انہی مختصر گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے ہمیں ہمت عطا فرما. اے اللہ اس اجلاس کی جن مقاصد کے تحت منعقد کیا گیا, اے اللہ انہیں بھرپور کامیابی عطا فرما. جن حضرات نے اس کے اندر شرکت کی ہے, اے اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما. اپنے دین کی خدمت کے لیے خاص طور سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اپنی دینی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما، تمام تنظیموں کی حفاظت فرما، آپس میں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کو عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ظاہری وسائل بھی مہیا فرما اور اپنی غیبی نصرت بھی شامل حال فرما، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔